صدر محترم استاد محترم مولانا حافظ محمد ابراہیم صاحب تشریف لا چکے ہیں. ابھی انشاءاللہ جلسہ شروع ہوگا. تمام علماء کرام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کی قلت پر علماء اکرام کا نام بنام لے کر کے میں دعوت نہیں دے سکتا. مجموعی طور پر آپ سب علماء اکرام سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جتنے بھی ہمارے فارغین ہیں سب سے میری گزارش ہے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ارودائی جناب عبدالرحیم صاحب سے گزارش ہے اسٹیج پر آئیں. اس پروگرام کا آغاز اللہ کے کلام سے کرنا چاہتا ہوں. قرآن کلام پاک کے لیے آئیں شیخ عبدالواسع بن عبدالباری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی طرف سے خوش ہو کر کے یہاں 200 روپے انعام دلائیں. اس کے بعد نظم پڑھیں گے شیخ محمد عثمان بن شیخ عبدالرحمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ تطہیر ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ تطہیر ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ ہر محفل قرآن میں رحمت کے سائے ہو، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہو۔ ہر محفل قرآن میں رحمت کے سائے ہو، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہو۔ جب ذکر و تلاوت ہم ہونٹوں پہ سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ نوخیز ہم غنچے گلدان محمد کے، ہم وارث خوشبوئے فرمان محمد کے۔ نوخیز ہم غنچے گلدان محمد کے، ہم وارث خوشبوئے فرمان محمد کے۔ ہر دشت کے سینے کو پھولوں سے سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ آقا نے کہا ہم کو برتر وہ انسان ہے، توحید کے داعی ہے جو رہبر ایمان ہے۔ آقا نے کہا ہم کو برتر وہ انسان ہے، توحید کے داعی ہے جو رہبر ایمان ہے۔ قرآن کو سیکھیں گے اور سب کو سکھائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ان کی نظم سے خوش ہو کر کے یہاں 950 روپے ان کے لیے انعام جمع ہوا۔ یہاں ایک رواج ہے، بچوں کی ہمت افزائی کے لیے لوگوں کی طرف سے انعام دیا جاتا ہے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد استقبالیہ کلمات کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مدرسہ محمدیہ سلفیہ کے استاد مولوی محمد امتیاز عالیوی حفظہ اللہ کو کہ وہ استقبالیہ کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ صدر محترم، مہمانان اعظام، دیس پر تشریف فرما معزز علماء کرام،
اور محترم حاضرین جلسہ، آج کا دن ہم سب کے لیے یقیناً خوشی و مسرت کا دن ہے، کیونکہ آج ہم سب بفضل اللہ تعالی مدرسہ محمدیہ سلفیہ کا 25واں سالانہ جلسہ منعقد کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اس موقع پر میں مدرسہ کے اساتذہ، ذمہ داران اور طلباء عزیز کی جانب سے صدر محترم کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہماری دعوت پر لبیک کہا اور یہاں ہمارے درمیان تشریف لائے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ تمام علماء کرام، مہمانان اعظام، خطیب و جدید طلباء اور سارے حاضرین جلسہ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ فیا اہلا و سہلا و مرحبا بکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد تقاریر کا سلسلہ شروع ہونا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے پیغمبر۔ اللہ بہت مہربان ہے، اس نے اپنی مہربانی سے انسانوں کو اچھے اچھے کاموں کا راستہ بتانے کے لیے اپنے بہت سے نیک اور اچھے بندوں کو بھیجا۔ اللہ کے انہی نیک بندوں کو نبی، رسول، پیغمبر کہتے ہیں۔ وہ سب انسان تھے اور اچھے سچے لوگ تھے۔ وہ خود اچھا کام کرتے تھے، دوسروں کو اچھا کام بتاتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ اچھے آدمیوں نے تو ان کا کہنا مانا، ان کے حکموں پر چلے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ان کو انعام دیا، اور برے آدمیوں نے تو ان کا کہنا نہیں مانا، الٹا ان کے دشمن ہو گئے، ان پر ظلم کیا، ان کو دکھ دیا۔ ایسے ظالموں پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ دنیا میں ہزاروں پیغمبر آئے، سب سے پہلے پیغمبر کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری میں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نہ ان کے بعد کوئی پیغمبر آیا، نہ کبھی آئے گا۔ ہمارے رسول آخری پیغمبر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ ہم اللہ کے سب نبیوں کو مانتے ہیں، سب پر اللہ کی رحمت اور سلام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بچے کی تقریر سے آپ لوگ انعام نہیں نکالیں۔ ابھی دو لڑکوں کو تو انعام مل چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریر سننے میں اتنا مگن تھے کہ انعام نکالنا بھول گئے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، اللہ آپ لوگوں کی مغفرت عطا فرمائے۔ اس کے بعد شیخ محمد شاہد بن شیخ ولی۔ شیخ شاہد ولی عنوان ہے بسم اللہ کی اہمیت اور فضیلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے بسم اللہ کی اہمیت اور فضیلت۔ محترم سامعین، سب جانتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت اور ذکر سے جڑا ہونا چاہیے۔ انہیں اذکار میں سب سے پہلے اور سب سے اہم ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ کلمات اتنے عظیم ہیں کہ قرآن کریم کی ہر سورت سوائے سورہ توبہ انہیں بابرکت الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر کام کی ابتدا اسی کے نام سے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ برکت سے خالی رہتا ہے۔ یعنی اگر ہم کھانے، پینے، لکھنے یا کسی بھی نیک عمل کو اللہ کے نام سے شروع کریں تو اسی میں برکت ہوگی، ورنہ وہ کام ادھورا اور بے برکت ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر نیک اور جائز کام کی شروعات اللہ کے نام سے کی جائے، اس لیے قرآن مجید کی ابتدا اسی بسم اللہ سے ہوتی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ محترم سامعین، بسم اللہ سے شیطان کی حفاظت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے شیطان کھانے میں شریک نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا غلام سمی اللہ کل بیمینک، اے بچے بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل بسم اللہ سے شروع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 400 روپے انعام جمع ہے، اپنا انعام دے چاہیے جزاک اللہ۔ 500 روپے۔ شیخ ریحان بن شیخ مولا علی، عنوان ہے قرآن کی اہمیت اور فضیلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ صدر محترم، ذمہ داران مدرسہ اور میرے عزیز ساتھیوں، آج اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کی اہمیت و فضیلت۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے قرآن ایک ایسا معجزہ ہے۔ یہ کتاب اپنے اندر بے شمار خصائص امتیازات سموئی ہوئی ہے۔ اس کے بہت صفاتی نام ہے، ہر نام در حقیقت ایک مستقل باب ہے۔ القرآن الکتاب الذکر الحکیم وغیرہ، یہ سب قرآن کے صفاتی نام ہیں۔ حضرات، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے ایک ایک حروف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو قیامت کے دن سفارش کر آئے گی۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کا محافظ خود رب الکائنات ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ حضرات، شہرت کے بلندیوں میں قرآن کی ساری اور کتاب نہیں ہے۔ آج دنیا میں قطع اور علاقہ ایسا ہے جہاں قرآن کا تذکرہ نہ ہو۔ آج دنیا میں کون سا وقت ایسا ہے کہ جہاں قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو۔ انتہائی مشرق جاپان سے لے کر انتہائی مغرب بیزل تک ہر وقت کہیں نہ کہیں نماز کا ادائیگی کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں قرآن ہی کو پڑھا جاتا ہے۔ آج دنیا میں کون سی کتاب ہے جو اپنے سینوں میں یاد رکھنے والی جو اتنی تعداد ہو جتنی تعداد قرآن شائع ہوتی ہے؟ آج دنیا میں کون سی کتاب ہے جو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اپنی اصل حالت پر قائم و دائم گردش ایام اس ذہبن میں تغیر و تبدل نہ کر سکے ہو؟ البتہ جو بھی قرآن سے جدا، اللہ نے اس کے مرتبے کو بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اور کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ان کے لیے ہاں 700 روپے انعام جمع اور آ رہا ہے۔ شکریہ۔ اس میں شیخ صادق بن صدام حسین، عنوان ہے اسلام اور نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ، حاضرین جلسہ، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور نماز۔ محترم سامعین، اسلام کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی دل کے یقین کے ساتھ زبان سے اقرار کرے کہ ہمارا معبود اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔ اللہ کی عبادت کا جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے ہم اسی کو مانیں گے اور اسی پر چلیں گے۔ ان دونوں باتوں کا اقرار کرنے کے بعد اسلام کی بنیاد اسی پر رکھی گئی ہے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فرما بردار اور نافرمان بندوں میں فرق کرنے والی چیز یہی نماز ہے۔ یہ بھی فرمایا جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ہمارے حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ جب بچے کی عمر 7 برس کی ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اور جب بچہ 10 برس کا ہو جائے
اور کہنے سننے سے بھی نماز پڑھنے کا خیال نہ رکھے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو اس کو مار کر سزا دے کر نماز کا پابند بنانا چاہیے۔ دیکھو بچوں، ہمارے حضرت نے نماز کی کیسی تاکید فرمائی ہے، اس لیے نماز کا بہت دھیان رکھو۔ ایسے نہ ہو کہ تم کھیل کود پڑھنے لکھنے میں لگے رہو، نماز کا وقت چلا جائے۔ نماز وقت پر مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھا کرو۔ محترم سامعین، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پاک ہو، جسم اور کپڑوں پر پیشاب پیخانے کی گندگی نہ لگی ہو، مصلی بھی پاک ہونا چاہیے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا بھی ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کو سمجھنے اور نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جناب السلام صاحب کی جانب سے یہاں 3500 روپے جزاک اللہ خیر و احسان۔ بعد میں ہر بچے کو جو ہے یہ بطور انعام تقسیم کیا جائے گا۔ سورہ شیخ سمیر بن شیخ یعقوب بادشاہ، عنوان ہے مومن کا مقام و مرتبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانک لعلی خلق عظیم۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے مومن کا مقام و مرتبہ۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے باعزت اور بلند مرتبہ مومن کو عطا فرمایا ہے۔ مومن وہ ہے جو دل سے ایمان لائے اور زبان سے اقرار کرے اور اپنے عمل سے ایمان کی سچائی کو ثابت کرے۔ ایمان صرف نام نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ یہ کوئی معمولی عزت نہیں، یہ وہ عزت ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ مومن کمزور نظر آئے تو بہت اللہ کے نزدیک باوقار ہوتا ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے۔ محترم سامعین، مومن کی ایک الگ شان ہوگی، اس کے چہرے پر نور ہوگا، اس کے اعمال اس کے لیے روشنی بن جائیں گے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، مومن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا کہ اسلام میں سب سے زیادہ مقدس جگہ کعبۃ اللہ ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کی حرمت کعبے سے بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی بڑی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی حرمت تجھ سے ہی بہت زیادہ ہے۔ محترم سامعین، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومن کی جان، مال اور عزت کتنی قیمتی ہے۔ کسی مومن کو تکلیف دینا، اس کی بے عزتی کرنا یا اس کا حق مارنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے جڑا رہتا ہے، خوشی میں شکر، مصیبت میں صبر اور گناہوں سے بچنا اس کی پہچان ہے۔ مومن کا کردار معاشرے میں امن اور بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اس کے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا۔ مومن کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم مومن کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں، کیا ہم زبان سے کسی مومن کو تکلیف تو نہیں دیتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سچا مومن بنا اور مومنوں کی حرمت و عزت کا خیال رکھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سے خوش ہو کر کے یہاں 950 روپے کے نام جمع۔ شکرا جزاک اللہ۔ شیخ مسعود بن شیخ عبداللہ، عنوان ہے فرشتوں کے کام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے فرشتوں کے کام۔ خدا کی بے شمار مخلوق میں سے فرشتے ایک مخلوق ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، وہ ہم کو
جن کے ذمے جو کام ہے وہ اس میں لگے رہتے ہیں. ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان میں 4 فرشتے مشہور ہیں. نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کا پیغام رسولوں کے پاس پہنچایا کرتے ہیں. اسی کو وحی کہتے ہیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن شریف کی آیتیں لکھ کر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اترا کرتے ہیں. نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام یہ بارش برسانے اور بندوں کو روزی پہنچانے کے کاموں میں مقرر ہے. نمبر 3 حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ جان نکالنے کے کاموں میں انجام دیتے ہیں. نمبر 4 حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور میں پھونک ماریں گے جس سے ساری دنیا ختم ہو جائیں گی. بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جو ہر انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں اور ان کی نیکی اور گناہوں دونوں قسم کے کاموں کے خلاف لکھتے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. کچھ فرشتے خبروں میں مردوں سے سوال و جواب کرنے کے لیے مقرر ہیں. ان کو منکر نکیر کہتے ہیں. بعض فرشتے ایسے ہیں جو ہمارے درود اور سلام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کرتے ہیں. بعض فرشتے وعظ، نصیحت، نماز اور ذکر کی مخلصوں میں شریک ہوتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے ہم ان نیکیوں کو پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو فرشتوں کے کاموں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اس طالب علم کی تقریر سے خوش ہو کر کے 800 روپیہ یہاں ان کے لیے انعام جمع ہوا ہے. اللہ خواتین کو ذائقہ عطا فرمائے. خواتین کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ یہاں جمع ہوئی ہے. ان کی طرف سے بھی جزاک اللہ. باقاعدہ بچوں کی ہمت افزائی ہو رہی ہے. دینے والوں کی دعا میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. سراج شیخ جیان بن شیخ خلیل ان کا عنوان ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر صاحب، ذمہ داران مدرسہ، مہمانان عزام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نام محمد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد بھی ہے. ہمارے دیش سے دور، بہت دور پچھم کی طرف ایک ملک ہے، اس کا نام ہے عرب. عرب میں ایک مشہور شہر ہے، اس کا نام ہے مکہ. ہمارے رسول اسی شہر میں پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ اور اماں کا نام آمنہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بڑے نیک اور سچے تھے. چھوٹے بڑے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے اور محبت سے پیش آتے تھے. جب 40 برس کے ہوئے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کہا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، اسی کو سجدہ کرو، کسی بتیا خبر کو سجدہ نہ کرو. جو مانگو بس اللہ سے مانگو، کسی پیر ولی بزرگ سے نہ مانگو. وہی روزی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی اچھا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ دباؤ، کسی کی چیز چوری سے نہ لو، جھوٹ نہ بولو. اچھے لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے، مگر برے لوگ دشمن ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھیوں کو دکھ دیا، ستایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھی دکھ درد سہتے رہے. آخر میں اللہ کی مدد آئی، مکہ اور عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے ساری دنیا میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پھیل گئی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये इनके लिए यहाँ इनाम जमा हुआ। पूरे कुल 25 तकरीरें हैं। आप हर एक को जो है बराबर इनाम देते जाइए। अभी तो 7 तकरीरें हो चुकी है इंशाअल्लाह, अभी 18 तकरीर 17 तकरीरें बाकी है। जब मोहम्मद हनीफ बिन महबूब पाशा, उन्वान है इस्लाम में अखलाक हसना की अहमियत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। मुहतरम सदर साहिब, असातिज़ा इकराम, जिम्मेदारान मदरसा और मेरे अजीज साथियों, आज के इस जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम में अखलाक हसना की अहमियत। अखलाक फितरत इंसान की पहचान है और इसका सही इजहार है। इंसानी जिंदगी में अखलाक को जो अहमियत है, इससे किसी को इनकार नहीं। फूलों की कदर व कीमत और इसका हकीकी हसना जिस तरह रंग और खुशबू से है, बिल्कुल इसी तरह इंसानी जिंदगी की हकीकी कदर व कीमत इसके अच्छे अखलाक ही की वजह से है। अखलाक से खाली इंसान ऐसा ही जैसे रंग और खुशबू खाली फूल है। ईमान के बाद इस्लाम की इमारत जिन 4 सुतनों नमाज, रोजा, ज़कात और हज पर कायम है, इनका भी एक अहम मकसद अखलाकी हसना की अहमियत, क्योंकि नमाज बेहयाइयों और बुराइयों से रोकती है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। रोजा तक़वा और तहारत की तालीम देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, इंसान के अच्छे और बुरे होने का एक पहचाना इसके अखलाक है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन ख़ियारिकुम अहसनुकुम खुलुक़ा, तुम में से सबसे अच्छे वो लोग हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हो। अच्छे अखलाक एक ऐसी चीज है जिससे आरास्ता इंसान इबादत गुजरों का मकाम हासिल करता है। जैसा कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते ही सुना, बेशक मोमिन अपने अच्छे अखलाक के जरिए शख्स का दर्जा पा लेता है जो रोजा रखने वाला और रातों में नमाज पढ़ने वाला हो। मोहतरम सामिईन, इस्लाम में अखलाक का ईमान से गहरा ताल्लुक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा, सबसे कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। गोया बुरे अखलाक कमजोर ईमान की अलामत है, चाहे आदमी ज़ाहिरत कितना ही दीनदार क्यों ना हो। आज हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इबादत तो है, अखलाक नहीं। दाढ़ी है मगर जबान तेज है, नमाज है मगर लेन देन में धोखा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा सुनवर जाए, हमारी दावत मुअस्सिर हो, हमारी नस्लें महफूज हो, तो हमें अखलाक हसना को आम करना होगा। याद रखें, इस्लाम तलवार से नहीं अखलाक से फैला है। लोग हमारे नसीहत से ज्यादा हमारे किरदार से मुतासिर होते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, 900 रुपये इनाम जमा हुआ। सुबह शेख आबिद बिन शेख वली, इनका उन्वान है अज़ाब क़ब्र। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, जिम्मेदारान मदरसा, हाज़रीन जलसा, आज इस जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है अज़ाब क़ब्र। मौत के बाद इंसान जिस पहली मंजिल में दाखिल होता है वह अज़ाब क़ब्र है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब कब्र खड़े होते तो इस कदर रोते कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती है। इनसे कहा गया क्या जन्नत और जहन्नम का तज़किरा किया जाता है तो आप इतना नहीं रोते जितना कब्र पर खड़े होकर रोते हैं। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है, बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर इंसान इसमें नजात पा गया तो बाद की मंजिलें इससे ज्यादा आसान होंगे, और अगर वो इसमें नजात ना पा सका तो बाद की मंजिलें बहुत सख्त होंगे। मोहतरम सामिईन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सल्फ़े सालिहीन कब्र और अज़ाब क़ब्र को याद करके बहुत रोया करते थे। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम एक जनाजे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے اور اتنا روتے کہ آنسو سے زمین تر ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، میرے بھائیوں اس طرح کی جگہ کے لیے تیاری کر لو. محترم سامعین، یہ قبر نافرمانوں کے لیے جہنم کا گڑھا، کیڑے مکوڑوں کا مسکن اور عذابوں کا گھر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے. کسی بڑی بات پر نہیں فرمایا کہ ان میں ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب اختیار نہیں کرتا تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو کیونکہ عذاب قبر برحق ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. ضرورت اس بات کی کہ ہم سب کو آخرت کی پہلی منزل کی خوب تیاری کرے اور عذاب قبر سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا. آمین ثم آمین. ماشاء اللہ ان کی تقریر سے خوش ہو کر کے یہاں 750 روپے انعام جمع. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. اس کے بعد محمد صدیق بن محمد رفیق عنوان ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. محترم صدر صاحب، معزز علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ، حاضرین جلسہ، آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے ذکر کرنے کی فضیلت. میرے بھائیوں، نیک اعمال میں سب سے افضل اور آسان جس کے ذریعے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور نہ شکر گزاری سے بچو. ایک مومن کے لیے اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اسے یاد کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کا ذکر کرنے والے سارے بھلائیاں لے کے چل دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مال خرچ کرنے میں بخیل ہو اور رات کو تہجد کی نماز کو نہ اٹھ سکے اسے چاہے کہ وہ سبحان اللہ والحمدللہ کثرت سے پڑھیں. نبی مکرم امت کو جس قدر ذکر عطا کیے ہیں جن میں سارے وقت خرچ ہوتے ہیں، ہر حالت اور ہر وقت کے لیے کوئی نہ کوئی ذکر ضرور ہے. صبح کے مخصوص اذکار ہیں اور شام کے مخصوص اذکار ہیں. اس طرح سونے، جاگنے، گھر میں داخل ہونے، گھر سے باہر نکلنے اور کھانے پینے اور دوسرے حالات کے اپنے اپنے اذکار ہیں. جس نے ان اذکاروں کی پابندی کی اس کا شمار اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے اور 100 نیکیاں لکھے جائیں گے اور 100 برائیاں لکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. پھر سے خوش ہو کر کے یہاں 900 روپے انعام جمع. اس کے بعد عبدالسلام بن ہدایت اللہ عنوان ہے دعا مومن کا اختیار. وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. صدر محترم، معزز اساتذہ اکرام،
ذمہ داران مدرسہ اور دیگر احباب علم و دانش، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے حالت سے یقیناً دوچار ہوتا ہے جب اس کے سارے دنیاوی سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، ظاہری اسباب اور وسائل ناکام ہوتے ہیں، قریب ترین رشتہ دار پر اعتماد نہیں رہتا، حتیٰ کہ بھائی بھائی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، بیوی شوہر کے ساتھ اور اولاد اپنے والدین کے ساتھ کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ گویا انسان جب تنہائی اور بے بسی اور بے کسی کا عالم محسوس کرتا ہے، تب انسان کے اندر ایک آواز اٹھتی ہے کہ اب بھی ایک سہارا موجود ہے، اب بھی ایک دروازہ کھلا ہے جہاں انسان ہر وقت اپنے درد کی داستان ہر وقت بیان کر سکتا ہے۔ اس کیفیت کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے اور جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں خلافت عطا کرتا ہے؟ کیا یہ کام کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو تو وہ تمہاری مشکل کو دور کرتا ہے، تم جنگلوں میں راستہ بھول کر اسے پکارو تو تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اگر تمہاری کوئی چیز کھو جائے تو اس سے مانگو تو تمہاری چیز واپس لوٹا دیتا ہے، قحط سال میں اس سے دعا مانگو تو موٹی موٹی بوندوں والی بارش برساتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے انبیاء اکرام کے بہت سے مثالیں رکھی ہیں۔ انبیاء اکرام مصیبت اور پریشانی آزمائشوں میں اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی مصیبت اور تکلیف کو دور فرمائی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درد دکھ سے بچا اور تجھ سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ان کی تقریر سے خوش ہو کر کے یہاں 500 روپے ان کے لیے انعام جمع ہوا۔ شیخ سمیر بن عبد المنان، عنوان ہے زندگی کا مقصد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ذی وقار صدر محترم، معزز اساتذہ اکرام، ذمہ داران مدرسہ، دیگر احباب علم و دانش، آج اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے زندگی کا مقصد۔ محترم سامعین، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، كونوا في الدنيا كأنك غریب عابر سبیل، دنیا اس طرح بسر کرو جیسے کوئی پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر۔ زندگی آمدن برائے بندگی، زندگی آمدن برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ سامعین ذی احتشام، دنیا کی زندگی مگر آخرت کی زندگی کا مقدار ہے۔ یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی مگر آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، اس لیے میں نے حیات جاودانی کے لیے کچھ ایسے مقاصد ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ میری زندگی کا مقصد، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، كونوا
فی الدنیا کأنہ غریب عابر سبیل، دنیا اس طرح بسر کرو جیسے کوئی پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر کو مد نظر رکھتے ہوئے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ میری زندگی کا مقصد کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کی عبادت ہی سب سے اونچی ہے، کہ عملی تصویر اعلیٰ کلمۃ اللہ ہے۔ میری زندگی کا مقصد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص ہوا ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ میری زندگی کا مقصد کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، کہ صف اول میں شامل ہونا ہے۔ میری زندگی کا مقصد ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ الموعظۃ الحسنہ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، کہ صف اول میں شامل ہونا ہے۔ میری زندگی کا مقصد ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے اور فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا، کہ وعید سے ڈر کر عاجزی و نکساری کو پیدا کرنا ہے۔ میری زندگی کا مقصد واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، کہ تحت لوگوں کو جہنم کے راستے سے محفوظ رکھنا ہے۔ میری زندگی کا مقصد الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، جیسی صفات کو اپنے آپ میں شامل کرنا ہے۔ میری زندگی کا مقصد یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس حال میں کہ تو راضی ہے، پسند کی ہوئی ہے، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا کا طلبگار بنانا ہے۔ میری زندگی کا مقصد ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، جیسی صفات کو اپنے آپ میں شامل کرنا ہے۔ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے بڑی بخش اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی خوشنودی اور اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ان کے انعام سے خوش ہو کر کے ہیں 600 روپے کی یہ جمع، ان کی تقریر سے خوش ہو کر کے 600 روپے یہاں انعام جمع ہوا ہے۔ اب بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا خاموشی اختیار کریں، اور جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ کرسیوں پر تشریف رکھیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء۔ پٹھان ایام بن پٹھان شخشا ولی، ان کا عنوان ہے حسد کی زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ، حاضرین جلسہ، آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الفلق کی تلاوت کی گئی۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے حسد کی آگ۔ سامعین اکرام، حسد کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اس کے معنی کسی کی نعمت کے چھین جانے کا آرزو کرنا حسد کہلاتا ہے۔ لوگ اپنے پریشانی سے زیادہ دوسروں کی آسان سے بے چین ہوتے ہیں۔ ہر آن و باز، عزیز و غریب، دوست و احباب، تمام حسد کی آگ میں جلتے نظر آ رہے ہیں۔ یہی حسد حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے پر مجبور کیا۔ حسد ہی کی بنا پر کفار مکہ، منافقین مدینہ سچے مسلمان ہونے سے محروم رہے۔ آج معاشرے میں حسد کی مختلف شکلیں عروج پر ہیں۔ کوئی اچھا مکان بنائے تو حسد، کوئی اچھا دکان چلائے تو حسد، اچھے کپڑے پہنے تو حسد، اچھی سواری خریدے تو حسد، کوئی عہدہ مل جائے تو حسد، کوئی امتحان میں اچھی نماز لائے تو حسد۔ مال و دولت، حسن جمال، غرض ہر ایک حسد کے آگ میں ڈوبے نظر آ رہے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب 10 تقریریں ہیں، ذرا ہاتھ کھول کر کے رکھیے۔ شکریہ۔
इसके बाद है मोहम्मद आतिफ बिन महबूब बादशाह शरीक की मजम्मत तेलुगु जबान में अपनी तकरीर पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। గౌరవనీయులైన ముఖ్య అతిథులు, కమిటీ సభ్యులు, ప్రధానోపాధ్యాయులు, నాతోటి విద్యార్థులందరికీ జల్సా పర్వదిన శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు నేను మీ అందరికీ షిరిక్ అంశంపై కొన్ని ఆయాతులు మరియు హదీసులు వివరించలను. మనం మన జీవితంలో ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన అంశం షిరిక్. షిరిక్ అంటే ఏమిటి? నీ దైవం అల్లాహ్ను వదిలి వేరే వారిని ఆరాధించడం, విగ్రహాలను మరియు ఇతర వాటిని దైవంగా భావించి ఆరాధించడం. సోదరులారా, అల్లాహ్ తప్ప మరొకరు పూటకు అర్హులు కారు. అల్లాహ్ తఆలా నిజ దైవం ఆయనే. ఇహపర లోకాల సృష్టికర్త, పోషకుడు, సర్వలోకాల పరిపాలకుడు. అల్లాహ్మే సమస్త మానవులను, జిన్నాదులను పుట్టించాడు. ఆయనను ఆరాధించడం కోసమే. సోదరులారా, పాపాలలో కల్లా మహాపాపం షిరిక్. సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ను వదిలి ఇతరులను ఆరాధించడం. అల్లాహ్ తఆలా దివ్య ఖురాన్లో ఇలా తెలియజేస్తున్నాడు, ఇన్నల్లాహ లా యగ్ఫిరు అన్ యుశ్రక బిహి వ యగ్ఫిరు మా దూన జాలిక లిమన్ యషా. నేను షిరిక్ను క్షమించను, ఇతర పాపాలను క్షమిస్తాను అని అల్లాహ్ ఈ ఆయాతులో తెలియజేస్తున్నాడు. సోదరులారా, దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమనగా షిరిక్ పాపం క్షమించరానిది. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం షిరిక్ ను అత్యంత ఘోరమైన పాపముగా హెచ్చరించారు. ఒకసారి సహాబాలు అడిగినప్పుడు అల్లాహ్ వద్ద అత్యంత పెద్ద పాపం ఏమిటి అని ప్రశ్నించారు. దానిని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, నిన్ను సృష్టించిన అల్లాహ్కు భాగస్వామిని కలిపివేయడం, షిరిక్ చేయడం అని సమాధానం ఇచ్చారు. మరొక హదీస్ లో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా అన్నారు, ఎవరైనా అల్లాహ్తో భాగస్వామిని కలిపి మరణిస్తే అతడు నరకంతో ప్రవేశిస్తాడు. ఇంకొక హదీస్ లో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం స్పష్టంగా చెప్పారు, ఎవరైనా తాయిత్తు ధరించిన వాడు షిరిక్ చేశాడు. అలాగే ఆయన ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా అన్నారు, మంత్రాలు, తాయిత్తులు మరియు ప్రేమ కోసం చేసే మంత్రాలు ఇవన్నీ షిరిక్. ఇంతటితో నేను నా అంశాన్ని ముగిస్తున్నాను. అల్లాహుమ్మా ఇన్నీ అఊజు బిక అన్ అష్రిక బిక షైఅన్ వ అనా అలమ్ వ అస్తగ్ఫిరుక లిమా లా అలమ్. ఓ అల్లాహ్, నాకు తెలిసి నేను నీతో షిరిక్ చేయకుండా నన్ను కాపాడు. నాకు తెలియకుండా జరిగిన షిరిక్ నన్ను క్షమించు. అస్సలాము అలైకుం వ రహ్మతుల్లాహి వ బరకాతుహు. इनकी तकरीर से खुश होकर के यहाँ लोगों ने जो इनाम भेजा है वो 800 रुपये रकम जमा। जज़ाकुमुल्लाह। मोहम्मद मुज़म्मिल बिन अब्दुल कलाम, उन्वान है अल्लाह एक है, ये अंग्रेजी जुबान में तकरीर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Respected chief guests, committee members, teachers, parents and my dear friends, today my topic is oneness of God. We are alhamdulillah Muslims. Every Muslim knows that Allah is one. Allah is Almighty. He created the human being. He created the sun, the moon, the sky, the star, the earth, the trees, the stones. In short, He created all the universe. Allahu Akbar. Allah is the greatest of all. He is worthy enough to be worshipped. Dear friends, Allah is only one, so we should worship Allah. We should offer namaz. We should keep fast in the month of Ramadan. We should give zakat. We should go for Hajj to Makkah. Brothers, here I end my speech saying that Allah is one. We should follow only His orders in our whole life. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सिर्फ 300 रुपये इनाम जमा हुआ है। शायद आपको अंग्रेजी तकरीर समझ में नहीं आई और भी मजीद इनाम जमा होना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये जल्द जल्द लाना, क्योंकि अब सिर्फ 8-10 तकरीरें हैं बस। जज़ाकुमुल्लाह खैर। 900 रुपये हैं इनके लिए इनाम जमा। शुक्रिया। इसके बाद शेख मोहम्मद अशफाक बिन शेख मोहम्मद रफीक, उन्वान है रात जागने की बुरी आदत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. محترم صدر صاحب، معزز علماء اکرام اور حاضرین جلسہ، آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے رات جاگنے کی بری عادت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا. محترم حضرات، اس زمانے کے بہت سارے لوگ بری عادتوں کا شکار ہو چکے ہیں. ان میں سے ایک بری عادت رات کو دیر تک جاگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. عشاء کے بعد باتیں کرنے سے وہ تہجد کی نماز کو جاگ نہیں سکتا. رات کو دیر تک جاگنے سے نماز فجر ضائع ہو جاتی ہے. اس طرح مسلمان اپنے آپ کو اجر و ثواب سے محروم کر لیتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو رات جاگنے پر مارا کرتے تھے اور فرماتے کیا رات کے پہلے حصے میں باتیں اور آخری حصے میں سوتے ہو؟ لہذا ہر مومن کو چاہیے کہ وہ جلد سونے کی بھرپور کوشش کریں. اس طرح سنتوں پر عمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم.